یہ اسموک کے حوالے سے نہایت اہم ویڈیو ہے، ہو سکے تو خود بھی پوری سنیے گا اور آگے اویئرنیس کے لیے لازمی شیئر کیجیے گا کہ اسموک آیا کیوں ہے کیا اور اس کا خطرہ کتنا ہے، اور امریکی ریسرچ نے لاہوریوں کے لیے اسپیشل کیا خطرناک قسم کی خبر جو ہے سنا دی ہے۔ تو اسموک کی آپ چھٹیاں تو انجوائے کر رہے ہیں، حافظ آباد، گجرانوالہ، لاہور، اس طرح کے ساتھ میں ملتے جلتے جتنے بھی ضلع جات ہیں ان کے اندر چھٹیاں ہوئی ہیں۔ لاک ڈاؤن، اسمال لاک ڈاؤن اگر ہم کہیں تو غلط نہیں ہوگا، یہ چھٹیاں جمعہ، ہفتہ، اتوار، 3 دن آپ چھٹیاں انجوائے کر رہے ہیں۔ ملک کے اندر جو ہے بیشتر علاقوں کے اندر 144 کو بھی نافذ کر دیا گیا، اور میرے سے بخوبی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 144 کا مقصد کیا ہے۔ اب آتے ہیں مین مدعے کی جانب، یہ اسموگ ہے کیا، اس کا انڈیکس بے تحاشا بڑھ گیا کہ ڈفرینٹ پارکس کے اندر لائک جیلانی پارک وغیرہ کے اندر جو نمود و نمائش لگی ہوئی ہے اس کو بھی بند کرنا پڑا۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اسمال لاک ڈاؤن لگانا اس کا حل نہیں ہے، ہمیں بالکل بھی اس کے بارے میں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم تب کیوں نہیں اٹھے جبکہ آج سے گزشتہ 2 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو ملتان کے چاروں اطراف میں راؤنڈ اباؤٹ 25 کلومیٹر تک جو باغات تھے، جو فصلیں تھیں، جو زرعی زمینیں تھیں، ان کو ہم نے نیست و نابود کر دیا، کاٹ کے ان باغات کی لکڑیاں، آم کے بے تحاشا وہاں پہ پودے تھے، درخت تھے، ان کو ہم نے کیا کیا، ہاؤسنگ سوسائٹیز کی زینت کر دیا۔ ہم نے سیمنٹ، بجری اور سریے کو اہمیت دی، جس کے بدلے میں ہم نے کیا کیا کہ زرعی زمینوں کو، درختوں کو، گرینری کو جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ہم نے نہری نظام جو پانی کا تھا اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اور جو یہ لوگ تھے انہوں نے کیا کیا، یہ اپنی زمینیں بیچ کر کے وہ گاڑیوں میں گھومنا شروع کر دیا، گاڑیوں کی برمار ہو گئی۔ ہم نے سیمنٹ، بجری اور سریے کو ویلکم کہا، نہری نظام کو خیر آباد کہہ دیا، زمینیں برباد ہو گئیں، تو تب ہم بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ آج سانس لینا دشوار ہو گیا، آج گردوں کی، سانس کی بیماریاں اور دمے کی بیماریوں کے اندر بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ آج جو ایوریج عمر 60-70 سال تھی وہ 50 سال کے اوپر آ چکی ہے۔ اب لیٹسٹ امریکی ریسرچ نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ بھائی اب اگر لاہور کے اندر آپ رہتے ہیں تو لاہور، یہ بڑے دھیان سے سنیے گا، چونکہ لاہور جو ہے وہ پولیوشن کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا پولیوٹیڈ سٹی بن چکا ہے۔ جی ہاں، پہلے نمبر پہ انڈیا کا شہر دلی ہے اور دوسرے نمبر پہ لاہور، اور امریکی ریسرچ کے مطابق جو لوگ لاہور کے اندر رہتے ہیں وہ اپنی نارمل ایج سے 7 سال پہلے ہی دنیا سے چلے جائیں گے اگر ہم اسی انوائرمنٹ کے اندر کہتے ہیں۔ ویسے تو زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہمارے یہاں پہ آلودگی کا انڈیکس اس قدر تک پھیل چکا ہے۔ ہم یہاں پہ جہاں رہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے دروگے والا انڈسٹریل ایریا ہے، قریبی وہاں جتنے گھر ہیں سب کی چھتیں دھوئیں سے کالی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن کسی کو ایسی توفیق نہیں ہو پا رہی۔ سوشل میڈیا کے اوپر بے تحاشا مرتبہ جو ہے وہ آواز اٹھائی گئی ہے کہ ان ایریاز کو، جو رہائشی ایریا ہیں، ان سے دور کیا جائے، لیکن ایسا نہیں کیا جا رہا، کسی قسم کے کوئی بھی جو اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ ہم حکومت سے کیا جو ہے وہ توقع رکھ سکتے ہیں؟ آپ تمام احباب سے میں التماس کرتا ہوں، ہم حکومت سے بالکل بھی جو ہے وہ توقع نہیں رکھ سکتے، کیونکہ ان کے تو اپنے جو سیاست کے ٹوپی ڈرامے ختم نہیں ہو رہے۔ میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو میری ویڈیو کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے گا، تو یہ تو اپنے جھنجھٹ سے نہیں نکل پا رہے۔ انہوں نے ہمارے لیے کیا کرنا ہے؟ یہاں پہ روڈز کے گرد جو گرینری تھی اس کو ختم کر دیا گیا، جو آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے، گاڑیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، دھوئیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، پولیوشن ایئر انڈیکس جو ہے وہ بے تحاشا تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے، دور دور تک اگر آپ روڈ کے اوپر نکل جائیں تو آپ کو 100 میٹر سے آگے جو ہے وہ گاڑی دکھائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بے تحاشا جو ہے وہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ تو ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، اپنی ذات کو، اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کی صفائی رکھیں، ہر بہتر سے بہتر اقدامات کریں، زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں، نیچر کے قریب ہو جائیں، اسی میں ہماری فلاح ہے، اسی میں ہماری آنے والی نسلوں کی فلاح ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں جب ہم چھوٹے تھے، بچپن تھا ہمارا، تو تب میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی اسموک کا لفظ نہیں سنا تھا، میں نے تو نہیں سنا تھا کہ یہ اسموک بھی کیوں ہوتا ہے۔ تب کسان جو تھا وہ فصل کو کاٹتا تھا تو اسے جڑ سے، تقریباً جڑ سے تھوڑے سا اوپر رکھ کے کاٹتا تھا، پھر وہ سارے کا سارا جو تنا ہوتا تھا اوپر سے سٹا اتار لیا جاتا تھا، جو گندم کا سٹا ہوتا تھا یا چاول کا سٹا ہوتا تھا، اور باقی جو ہوتا تھا اسے توڑی جسے ہم کہتے ہیں وہ بنا لی جاتی تھی۔ وہی توڑی جو ہے وہ جانوروں کے چارے کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن انفارچونیٹلی آج کے کیا کیا جاتا ہے، مشینری دور ہے، لیٹسٹ دور ہے، کسان بھی کیا کرتا ہے، وہ مشین پھرواتا ہے جسے پڑولا بولا جاتا ہے، اب وہ اوپر سے سٹے کلیکٹ کر لیے جاتے ہیں، باقی کھڑے کھیت کے اندر ہی جو ہے وہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ اب جب کھڑے کھیت کے اندر آگ لگا دی جاتی ہے تو پھر وہ سارے کا سارا دھواں کدھر جاتا ہے، وہ فضا کے اندر جاتا ہے۔ گاڑیوں کا دھواں کہاں جا رہا ہے؟ فضا میں جا رہا ہے۔ ہم نے فیکٹریوں کا دھواں کہاں جا رہا ہے؟ فضا کے اندر جا رہا ہے۔ تو یہ فضا میں دھواں جا تو رہا ہے، پھر یہی ایسیڈک رین کی صورت میں ہمارے اوپر برستا ہے، یہی اسموک کی صورت میں آ جاتا ہے۔ آج ہم باہر نکل رہے ہیں تو آنکھوں کے اندر چبھن ہو رہی ہے، آج ہم باہر نکل رہے
ہیں بول رہے ہیں، آپ یقین کیجئے گا روم کے اندر بیٹھے بول رہے ہیں تو گلے کے اندر چبھن ہو رہی ہے، نہ جانے ہمارے آنے والی مستقبل کا کیا بنے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لازماً شیئر کیجئے گا۔